چھاؤ ایک حقیقت سے قریب پاکستانی خوفناک کہانی ہے جو لاہور کی ایک پرانی حویلی کے گرد گھومتی ہے۔ یوسف علی ایک تنہا بوڑھا شخص اپنے خالی کمروں میں کرایہ دار تلاش کرتا ہے، لیکن جب ایک اجنبی شخص راشد اس حویلی میں آ کر رہنے لگتا ہے تو حویلی کی خاموش دیواریں، صحن کا پیپل کا درخت اور رات کی خاموش چاپیں سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ شروع میں یہ سب محض وہم محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں یوسف کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اجنبی صرف کرایہ دار نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ یہ کہانی 6 حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے میں دہشت اور راز کی شدت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ حویلی کی اصل حقیقت اور چھاؤں کے پیچھے چھپا راز سامنے آ جاتا ہے۔ پہلا حصہ، اجنبی کرایہ دار۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں سڑک پر دھوپ یوں بچھ گئی تھی جیسے کسی نے سفید چادر کو انگاروں پر ڈال دیا ہو۔ فضا میں ایک بھاری سی خاموشی تھی۔ گلی کے نکڑ پر موجود حویلی کی دیواروں پر نمی کے دھبے اور دراڑیں وقت کی بے رحمی کا ثبوت دے رہی تھیں۔ یہ حویلی یوسف علی کی ملکیت تھی۔ یوسف تقریباً 60 برس کے تھے، ریٹائرڈ سرکاری ملازم۔ بیوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ بچے سب اپنے اپنے گھروں اور شہروں میں مصروف۔ یوسف تنہا رہ گئے تھے، مگر یوسف کو اس تنہائی سے زیادہ حویلی کا بوجھ پریشان کرتا تھا۔ چھتوں سے پانی رسنے لگا تھا، لکڑی کے دروازوں میں سے ترخت آوازیں نکلتی تھیں، اور رات کے وقت ہوا جب گزرتی تو یوں لگتا جیسے دیواریں کرا رہی ہوں۔ یوسف نے سوچا کہ کیوں نہ 1-2 کمرے کرائے پر دے دیے جائیں تاکہ کچھ آمدنی بھی ہو اور اکیلا پن بھی کم ہو جائے۔ اسی سوچ کے دوران ایک دن ایک اجنبی دروازے پر آیا۔ درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گندمی رنگ، آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی۔ اس نے سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور سر پر ہلکی سی ٹوپی۔ یوسف دروازہ کھولنے آئے تو اجنبی نے سلام کیا۔ السلام علیکم، میں کرائے پر گھر تلاش کر رہا تھا، سنا ہے آپ کے ہاں کمرے خالی ہیں؟ یوسف نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں بلا کی نرمی تھی، لیکن اس کی نظریں سیدھی آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ جی ہاں، 1-2 کمرے خالی ہیں، مگر آپ کا نام؟ یوسف نے پوچھا۔ راشد، محمد راشد، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یوسف نے سر ہلایا۔ اچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ راشد نے مختصر جواب دیا۔ فیصل آباد کا ہوں، کام کے سلسلے میں لاہور آنا پڑا ہے، کچھ دن یہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ یوسف نے زیادہ سوال نہیں کیے، انہیں یہ بات اچھی لگی کہ آخر کار کوئی کمرہ لینے کو تیار ہوا۔ یوں ہی چند رسمی باتوں کے بعد طے پایا کہ راشد اگلے دن شام تک آ کر کمرہ سنبھال لے گا۔ اگلے دن واقعی جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو راشد ایک پرانے سے ٹرنک اور ایک بستر کے ساتھ آ گیا۔ یوسف نے اسے حویلی کی اندرونی حصے کا کمرہ دکھایا۔ کمرہ خاصا پرانا تھا، مگر کھڑکی سے صحن کے پیپل کے درخت کی شاخیں اندر جھانکتی تھیں۔ کمرہ نیم تاریک لگتا تھا، مگر راشد نے بنا کسی اعتراض کے فوراً ہاں کر دی۔ یوسف کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ راشد زیادہ سامان ساتھ نہیں لایا، نہ کوئی برتن، نہ ہی کوئی ضرورت کا ساز و سامان، ایک ٹرنک اور بستر۔ لیکن یوسف نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ شاید وہ سادہ مزاج آدمی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد یوسف اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حویلی کے صحن میں پیپل کے درخت کی ٹہنیاں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں، اور یوسف کو نیند آتے آتے یہ خیال آیا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کمرے میں کوئی نہیں رہا۔ رات کے بیچ میں اچانک یوسف کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صحن میں ہلکی سی چاپ ہے، جیسے کوئی دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گئے اور پردہ ہٹایا۔ صحن میں مدھم چاندنی پھیلی ہوئی تھی، درخت کی پرچھائیاں زمین پر عجیب سا نقشہ بنا رہی تھیں۔ یوسف نے دیکھا کہ راشد کمرے سے باہر نکلا ہوا ہے۔ وہ ننگے پاؤں صحن میں کھڑا کسی سمت دیکھ رہا تھا۔ یہ اس وقت صحن میں کیا کر رہا ہے؟ یوسف نے زیر لب کہا۔ انہوں نے غور کیا تو راشد آہستہ آہستہ پیپل کے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، مگر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوسف کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر واپس لیٹ گئے۔ انہیں لگا کہ شاید نماز یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ صبح جب سورج کی روشنی حویلی میں داخل ہوئی تو یوسف حسب معمول صحن میں آئے۔ راشد پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ کیسی نیند آئی راشد صاحب؟ یوسف نے ہنسی مذاق کے انداز میں پوچھا۔ جی ٹھیک تھی، بس تھوڑی دیر سے نیند آئی، راشد نے مختصر جواب دیا۔ یوسف نے اس سے زیادہ کچھ نہ پوچھا، مگر رات کا منظر ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یوسف نے محسوس کیا کہ راشد کا معمول بڑا عجیب ہے۔ دن کے وقت وہ زیادہ تر کمرے میں رہتا، کبھی کبھار باہر نکل کے صرف چائے یا پانی لیتا، اور پھر غائب۔
اور رات کو اکثر صحن میں یا پیپل کے درخت کے نیچے نظر آتا۔ کبھی وہ درخت کی جڑ کے قریب بیٹھ جاتا اور دیر تک کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا، اور کبھی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کھڑا رہتا۔ یوسف نے ایک آدھ بار اس سے پوچھا بھی کہ آپ کیا کرتے ہیں اس وقت، مگر راشد نے بس اتنا کہا کہ دعا کرتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ یوسف خاموش ہو گئے، مگر دل میں ایک انجانی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ ایک رات یوسف کی آنکھ اچانک کھلی، حویلی کے اندر ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کھڑکی کے باہر کچھ چل رہا ہے۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی تک گئے اور جھانکا۔ پیپل کے درخت کے نیچے صرف راشد نہیں بلکہ ایک اور سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ لمبا سا تھا، اس کے خد و خال صاف نہیں تھے، مگر یوسف نے واضح طور پر دیکھا کہ وہ راشد کے سامنے کھڑا ہے۔ راشد کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یوسف کے حلق سے آواز نہ نکلی، ان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ پسینے میں بھیگ گئے۔ یہ میں نے کیا دیکھا؟ کیا واقعی کوئی تھا یا میرا وہم ہے؟ مگر وہ جانتے تھے کہ یہ وہم نہیں تھا۔ حصہ دوم، درخت کی جڑ میں۔ رات کے بعد یوسف کی حالت عجیب تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار وہ منظر ابھرتا رہا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پیپل کے درخت کے نیچے صرف راشد نہیں بلکہ ایک اور سایہ بھی موجود تھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید روشنی کا دھوکہ ہو یا نیند کی حالت میں نظر کا فریب، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن یوسف نے غور کیا کہ راشد حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھا۔ کمرے کا دروازہ دن بھر شاید ہی کھلتا، کبھی وہ چھت پر جاتا اور دیر تک ایک ہی کونے میں کھڑا رہتا۔ یوسف نے ایک دو بار آواز دی تو جواب میں محض سر ہلا دیا۔ یوسف کو بڑھتی ہوئی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچتے کہ آخر یہ آدمی سارا دن کرتا کیا ہے؟ نہ کوئی ملازمت پر جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس سے ملنے جلنے آتا ہے، بس رات کو نکلتا ہے اور صحن یا درخت کے پاس جا بیٹھتا ہے۔ یوسف کے پاس ایک پرانا ملازم آتا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ ہفتے میں ایک دو دن وہ آ کر حویلی کی صفائی کرتا اور سودا سلف لے آتا۔ اس دن جب قاسم جھاڑو لگا رہا تھا تو اچانک بولا، حاجی صاحب یہ نیا کرایہ دار عجیب سا نہیں لگتا کیا آپ کو؟ یوسف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، تمہیں کیا لگا؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے کہا، کل میں نے دیکھا تھا، آدھی رات کو یہ صحن میں کھڑا درخت کی جڑ کھود رہا تھا۔ میں پانی لینے آیا تھا تو نظر پڑ گئی، مگر ڈر کے مارے واپس چلا گیا۔ یوسف کا دل زور سے دھڑکا۔ کھود رہا تھا؟ کس لیے؟ جی کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا جیسے کوئی کپڑا لپیٹ رکھا ہو۔ پھر میں بھاگ گیا، قاسم نے دبے لفظوں میں کہا۔ یہ سن کر یوسف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کل رات جو انہوں نے دیکھا تھا، اب قاسم کی بات نے اس پر مہر لگا دی۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ اس رات یوسف نیند نہ کر سکے۔ وہ بار بار کھڑکی پر جاتے اور صحن میں جھانکتے۔ آدھی رات کو انہوں نے دیکھا کہ راشد کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا تھا جسے اس نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ سیدھا پیپل کے درخت کے نیچے گیا اور جڑ کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کپڑا کھولا۔ یوسف نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کپڑے میں ایک پرانا زنگ آلودہ سا تعویذ لپٹا ہوا تھا۔ راشد نے زمین کو ہلکا سا کھرچا اور تعویذ وہاں دفن کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر پھر وہی تیز سرگوشیاں تھیں جیسے کوئی نام بار بار دہرا رہا ہو۔ یوسف کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پردہ گرایا اور دل تھام کر بستر پر بیٹھ گئے۔ اگلی صبح یوسف کے دل میں ایک پرانا زخم ہلنے لگا۔ یہ حویلی ان کے باپ نے خریدی تھی، مگر محلے میں ہمیشہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ یہ گھر منحوس ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی کے صحن میں موجود پیپل کا درخت اصل میں عام درخت نہیں۔ برسوں پہلے یہاں ایک عورت نے خودکشی کی تھی اور اسی کے نیچے اسے دفن کیا گیا تھا۔ یوسف ہمیشہ ان باتوں کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے تھے، لیکن اب جب راشد بار بار اسی درخت کے نیچے کچھ دفن کر رہا تھا تو دل میں وسوسے بڑھنے لگے۔ اسی رات یوسف نے ہمت کی اور صحن میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 1 بجے جب فضا پر بوجھل سا سکوت طاری تھا، یوسف دبے پاؤں دروازہ کھول کر صحن میں نکلے۔ ان کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ آج سچ جاننا ضروری ہے۔ پیپل کے درخت کے نیچے واقعی راشد بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے ہلکی سی بدبو آ رہی تھی جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ یوسف نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، راشد یہ کیا کر رہے ہو تم؟ راشد چونکا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی تھی، مگر اس بار اس کی نظریں یوسف کی آنکھوں سے ملی۔ حاجی صاحب، اس نے سرد لہجے میں کہا، آپ کو یہ سب دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ یوسف پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیا دفن کر رہے ہو تم؟ راشد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ میرا کام ہے، کچھ پرانی چیزیں ہیں جو مجھے یہاں رکھنی ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یوسف نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
لیکن یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا صحن ہے۔ اور یہ درخت؟ راشد نے تیزی سے کہا، یہ درخت میرا ہے اور جو اس کے نیچے ہے وہ بھی میرا ہے۔ یہ سن کر یوسف کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اسی رات یوسف کو اچانک درخت کی سمت سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے کرب میں گلا پھاڑ دیا ہو۔ یوسف نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ حاجی صاحب دروازہ کھولیں، راشد کی آواز تھی۔ یوسف کانپنے لگے۔ میں نہیں کھولوں گا۔ کھولیں، آواز میں سختی آ گئی۔ یہ گھر میرا ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یوسف نے ہمت نہ کی۔ ساری رات وہ دروازہ بند کر کے کانپتے رہے۔ باہر سے کبھی قدموں کی چاپ آتی، کبھی سرگوشیاں، کبھی وہی عورت کی چیخ۔ اگلے دن جب قاسم آیا تو یوسف کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ قاسم، یہ آدمی ٹھیک نہیں، اسے نکالنا ہوگا، یوسف نے بے قراری سے کہا۔ قاسم نے چونک کر کہا، میں نے تو پہلے کہا تھا حاجی صاحب، کل محلے والے بھی کہہ رہے تھے کہ رات کو حویلی سے عورت کے رونے کی آواز آئی تھی، سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہ راشد سے سیدھا سامنا کریں گے۔ رات کے پچھلے پہر یوسف کمرے سے نکلے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پیپل کے درخت کے پاس پہنچے۔ راشد زمین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا تھا جس پر کچھ پرانی تصویریں، کالے دھاگے اور ہڈیوں جیسے ٹکڑے رکھے تھے۔ یوسف کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہے؟ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ راشد نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ کسی اور ہی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وہ ہیں جو یہاں دفن ہیں، میں انہیں جگا رہا ہوں۔ یوسف کا دماغ سن ہو گیا۔ ان کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، میں انہیں جگا رہا ہوں۔ حصہ سوم، صحن میں دفن عورت۔ یوسف کی حالت اب بگڑنے لگی تھی۔ ہر دن اس حویلی کا ماحول بدلتا جا رہا تھا۔ راشد کی حرکات کھل کر سامنے آ رہی تھیں اور یوسف جتنا زیادہ دیکھتے اتنا ہی ان کے دل پر خوف کا بوجھ بڑھتا۔ ایک دن محلے کی مسجد کے امام صاحب یوسف کے پاس آئے۔ حاجی صاحب، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حویلی سے رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، عورت کے رونے کی، چیخنے کی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صحن میں کسی کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے۔ یوسف کا دل دہل گیا۔ امام صاحب، یہ سب شاید میرا وہم ہے، مگر میرے گھر میں جو کرایہ دار آیا ہے وہ عجیب سا آدمی ہے۔ امام صاحب نے گہری نظر ڈالی۔ اگر معاملہ سچ ہے تو فوراً اسے چھٹکارا پائیں، ایسے لوگ کبھی خیر کے نہیں ہوتے۔ یوسف نے سر ہلایا مگر زبان پر کوئی فیصلہ نہ آ سکا۔ اس رات یوسف نے دیکھا کہ راشد نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کے اندر مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگے تھے جیسے قبریں ہوں۔ ہر ڈھیر کے اوپر کالا کپڑا رکھا تھا۔ یوسف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا بنا رکھا ہے اس نے؟ راشد نے پیچھے سے آ کر کہا، حاجی صاحب آپ نے دیکھ ہی لیا، یہ سب اس جگہ کے اصل مکین ہیں، میں ان کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں۔ یوسف کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون مکین؟ راشد نے مدھم مگر خوفناک لہجے میں کہا، یہ وہ عورت ہے جو اسی درخت کے نیچے دفن ہے، اور اس کے ساتھ وہ سب جن کے خون سے یہ زمین سیراب ہوئی تھی۔ اسی رات یوسف کو ایک پرانے واقف کار یاد آ گئے۔ قریب ہی ایک بابا رہتے تھے جنہیں لوگ محلے کی پرانی کہانیاں یاد رکھنے والا کہتے تھے۔ اگلے دن یوسف ان کے پاس گئے۔ بابا جی، یہ حویلی اور یہ پیپل کا درخت، اس کی کوئی کہانی ہے کیا؟ بابا جی نے چونک کر کہا، تم نے پوچھا تو پرانا زخم ہرا کر دیا۔ سچ یہ ہے کہ یہ حویلی کبھی ایک رئیس کی تھی۔ اس رئیس نے ایک جوان لڑکی کو زبردستی یہاں قید کر رکھا تھا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے بے عزتی سے بچنے کے لیے اسی درخت کے نیچے گلے میں پھندر ڈال کر جان دے دی۔ اس کی لاش راتوں رات وہیں دفنا دی گئی۔ یوسف کا سانس رک گیا۔ یعنی یہ بات سچ ہے؟ بابا جی نے افسوس سے کہا، ہاں، تب سے لوگ کہتے ہیں کہ اس درخت کے سائے میں رات کو عورت کی آہیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ سفید لباس پہ صحن میں پھرتی ہے۔ یوسف کا دل دہل گیا۔ اب سب کچھ جڑتا جا رہا تھا، راشد کی راتوں کی حرکات، بدبو، چیخیں اور وہ تعویذ۔ یوسف نے دل میں سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، میں اس راشد کو حویلی سے نکال کر رہوں گا۔ یہ آدمی اس درخت اور اس عورت کی روح کو چھیڑ رہا ہے۔ لیکن جب وہ شام کو راشد کے پاس گئے تو وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ راشد، مجھے تم سے صاف صاف بات کرنی ہے، یوسف نے کہا۔ جی حاجی صاحب، فرمائیں۔ یہ سب کام بند کرو، یہ گھر میرا ہے، یہ کمرہ چھوڑ دو، کل صبح تمہیں جانا ہوگا۔ راشد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اگر میں چلا گیا تو یہ درخت خاموش نہیں ہوگا۔ یہ گھر آپ کا نہیں، اس کا ہے، آپ چاہ کر بھی مجھے نہیں نکال سکتے۔ یوسف نے غصے سے کہا، میں ابھی پولیس بلا لیتا ہوں۔ راشد کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ پولیس؟ وہ ہنسا۔ حاجی صاحب، پولیس بھی اس درخت کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو یہاں دفن ہے وہ اب جاگ چکی ہے۔
یوسف کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس رات یوسف کو نیند نہ آئی۔ آدھی رات کو کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا بھری۔ یوسف نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کھڑکی کے باہر ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کھڑی ہے۔ اس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر عورت کی چیخ کمرے کے اندر گونجنے لگی، مجھے آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ یوسف کے حواس جواب دے گئے۔ انہوں نے بستر کے اندر چہرہ چھپا لیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ راشد اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر وحشت طاری تھی۔ آپ نے اسے دیکھ لیا ہے نا؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اب آپ بھی بچ نہیں سکتے۔ اگلی صبح یوسف نے قاسم کو بلایا، مگر وہ نہ آیا۔ 2 دن گزر گئے، مگر قاسم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ محلے والوں نے کہا کہ وہ رات کو بازار گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یوسف کو ایک خوفناک خیال آیا کہ کہیں وہ سوچ کر کانپ گئے، کیا قاسم نے بھی کچھ دیکھ لیا تھا اور اب وہ لاپتہ کر دیا گیا؟ اب یوسف کے لیے دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر رات صحن میں پیپل کے درخت کی شاخوں کے ساتھ عورت کی آہیں سنائی دیتی، اور کبھی کمرے کی دیوار پر سائے لہراتے جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ ایک رات یوسف نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ انہوں نے چراغ جلایا تو وہاں کچھ نہ تھا، مگر کونے میں مٹی کا ڈھیر پڑا تھا، جیسے کسی نے وہاں چھوٹی سی قبر کھود دی ہو۔ یوسف کا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ تیسری رات یوسف نے ہمت کی۔ وہ درخت کے پاس گئے جہاں راشد کھڑا تھا۔ زمین پر اس نے گھڑا کھولا ہوا تھا۔ راشد، یہ سب ختم کرو، یوسف چلائے۔ راشد نے مڑ کر دیکھا۔ ختم؟ ابھی تو شروع ہوا ہے حاجی صاحب، اس عورت کی روح کو جگانے میں برسوں لگے ہیں، اب یہ واپس نہیں جائے گی۔ یوسف لرزتے ہوئے بولے، کیوں؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ راشد نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ وہ میرے خون سے جڑی ہے۔ وہ عورت میری دادی تھی، اور جس رئیس نے اسے یہاں مارا تھا اس کا خاندان اب بھی موجود ہے۔ میں انہیں ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یوسف کا دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا۔ اب کہانی محض بھوت پریت کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک انتقام کی داستان سامنے آ رہی تھی۔ حصہ 4، جاگتی روح۔ یوسف کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ حویلی محض ایک مکان نہیں، بلکہ ایک قید خانہ ہے۔ قید خانہ ایک ایسی روح کا جو سالوں کی بے چینی اور انتقام کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ محلے کے لوگ اب کھلے عام یوسف سے بات کرنے سے کترانے لگے تھے۔ بچے حویلی کے قریب کھیلنے سے ڈرتے۔ رات کے وقت اگر کوئی گزرے تو قدم تیز کر دیتا۔ ایک دن امام صاحب دوبارہ آئے۔ حاجی صاحب، محلے والوں کا کہنا ہے کہ یہ حویلی اب ہمارے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہے۔ ہر رات عورت کے رونے کی آوازیں، اور اب لوگوں نے درخت کے نیچے کسی کو گھڑا کھودتے بھی دیکھا ہے۔ یوسف نے سر جھکا لیا۔ وہ کیا بتاتے کہ یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسی رات یوسف اپنے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اچانک چراغ بجھ گیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یوسف نے جلدی سے دیا سلائی جلانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے ان کے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹے۔ اندھیرے میں ایک عورت کی کرخت آواز آئی، مجھے آزاد کرو یا میرے ساتھ دفن ہو جاؤ۔ یوسف کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگے۔ صحن میں پہنچے تو وہاں راشد کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ راشد، یہ کیا ہے؟ یوسف نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ راشد نے سکون سے کہا، یہ خون میرا نہیں، یہ تو قربانی ہے، تاکہ وہ اور طاقتور ہو سکے۔ یوسف پیچھے ہٹنے لگے۔ کیا؟ کس کی قربانی؟ راشد نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ قاسم یاد ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوسف زمین پر گرنے ہی والے تھے کہ ان کے کانوں میں عورت کی ایک طویل چیخ گونجی۔ اگلے دن یوسف بستر پر پڑے تھے۔ ان کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ انہیں بار بار وہی خواب آ رہا تھا۔ ایک عورت سفید کپڑوں میں درخت کے نیچے کھڑی ہے، ہاتھ باندھے التجا کر رہی ہے، مجھے آزاد کرو۔ کبھی وہ خواب میں قریب آ جاتی اور اس کے بال یوسف کے چہرے کو چھونے لگتے، اور کبھی اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو جاتا اور وہ غصے سے چیخنے لگتی۔ یوسف نیند اور جاگنے کے بیچ معلق تھے۔ یوسف نے ہمت کر کے امام صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب، یہ کرایہ دار آدمی نہیں ہے، یہ جنات اور روحوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ درخت کے نیچے ایک عورت دفن ہے۔ وہ عورت رات کو میرے سامنے آتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہے۔ امام صاحب سن کر خاموش ہو گئے، پھر بولے، یہ معاملہ عام نہیں، میں کل رات قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا، دیکھتے ہیں اللہ کے کلام کے آگے یہ سایہ کب تک ٹھہرتا ہے۔ یوسف کے دل کو کچھ سہارا ملا۔ رات کو امام صاحب آئے۔ انہوں نے صحن میں جائے نماز بچھائی اور تلاوت شروع کی۔ شروع میں سب کچھ پرسکون رہا، لیکن جیسے ہی امام صاحب نے سورہ جن کی آیات پڑھنا شروع کی، پیپل کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ ہوا کا ایک طوفانی جھونکا آیا اور چراغ بجھ گئے۔ اندھیرے میں یوسف نے دیکھا کہ درخت کے نیچے وہی عورت کھڑی ہے۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی،
راشد اچانک اپنے کمرے سے باہر آیا، اس کی آنکھیں دہکتی کوئلوں جیسی تھی۔ بند کرو یہ تلاوت، یہ عورت تمہارے لفظوں سے نہیں ڈرتی، یہ میرا خون مانگتی ہے۔ امام صاحب نے بلند آواز میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اسی لمحے عورت کا سایہ غائب ہو گیا، لیکن زمین پر ایک نشان رہ گیا، جیسے کسی نے ناخن سے مٹی کو نوچ ڈالا ہو۔ امام صاحب نے تلاوت ختم کی اور یوسف کو مخاطب کیا، حاجی صاحب، یہ روح بہت طاقتور ہے، یہ اس جگہ سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک درخت یہاں ہے اور وہ شخص راشد یہاں ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو فوراً اس آدمی کو نکالنا ہوگا اور درخت کو اکھاڑنا ہوگا۔ یوسف نے خوفزدہ ہو کر کہا، لیکن یہ ممکن نہیں، وہ کہتا ہے درخت اس کا ہے اور وہ عورت اس کی دادی تھی۔ امام صاحب خاموش ہو گئے، پھر آپ کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس رات یوسف نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت ان کے بستر کے پاس بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ خون میں لت پت ہیں۔ وہ یوسف کے کان میں سرگوشی کرتی ہے، مجھے انصاف دلاؤ ورنہ میں سب کو لے جاؤں گی۔ یوسف بڑبڑا کر جاگے تو دیکھا کہ بستر پر واقعی خون کے دھبے ہیں۔ وہ گھبرا کر صحن کی طرف بھاگے، وہاں راشد کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خنجر تھا اور درخت کے نیچے ایک نیا گھڑا کھلا ہوا تھا۔ یوسف نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ راشد نے مسکرا کر کہا، اب وقت آ گیا ہے، اس عورت کی روح کو مکمل طور پر زندہ کرنے کے لیے آخری قربانی چاہیے، اور وہ قربانی آپ ہیں حاجی صاحب۔ یوسف کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، اب پوری حویلی پر ایک دہشت ناک سکوت طاری تھا، صرف پیپل کے درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں۔ راشد آہستہ آہستہ یوسف کی طرف بڑھا، ڈرو مت حاجی صاحب، آپ کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی، آپ کے خون سے یہ روح مکمل ہوگی، پھر یہ حویلی صرف میرا نہیں، پورے محلے پر اس کا سایہ ہوگا۔ یوسف پسینے میں شرابور تھے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کے لبوں پر صرف ایک فکرہ آیا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اسی لمحے زمین کے اندر سے ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، پیپل کے درخت کی جڑیں ہلنے لگی، زمین پھٹنے لگی، اور اس چیخ کے ساتھ یوسف نے دیکھا کہ عورت کا سایہ آہستہ آہستہ درخت سے باہر نکل رہا ہے۔ حصہ پنجم، آخری قربانی۔ زمین کے اندر سے ابھرنے والی چیخ نے حویلی کو ہلا کر رکھ دیا، دیواروں سے پلستر جھڑنے لگا، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، اور پیپل کے درخت کی شاخیں ایسے لہرانے لگی جیسے کسی نے انہیں زبردستی ہلایا ہو۔ یوسف زمین پر گر پڑے، ان کی آنکھیں درخت کی طرف جمی رہیں۔ وہاں سے ایک عورت کا سایہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ وہ عورت سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خالی پن اور چہرے پر اذیت کی جھلک۔ لیکن اس بار وہ صرف سایہ نہیں تھی، اس کے قدم زمین پر پڑ رہے تھے۔ یوسف کے کانوں میں اس کی کرخت آواز گونجی، میں آزاد ہوں مگر ادھوری، آخری خون چاہیے۔ یوسف نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر راشد آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور آنکھوں میں سرخ چمک۔ دادی، یہ ہے وہ قربانی جس کا انتظار تھا، اس کے خون سے تم مکمل ہو جاؤ گے۔ یوسف کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، راشد یہ پاگل پن بند کرو، یہ روح تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ راشد نے تلخ ہنسی ہنس کر کہا، میں نے اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے گزاری ہے، میرا وجود اسی کے ساتھ جڑا ہے، اگر میں ختم بھی ہو جاؤں تو میرا خون اس کو طاقت دے گا۔ یوسف پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ لیکن ان کے جسم میں وہ طاقت کہاں تھی؟ عمر اور خوف نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ راشد اچانک لپکا اور یوسف کے بازو کو پکڑ لیا، اس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ یوسف نے چھٹکارا پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اسی لمحے عورت آگے بڑھی، اس کے قدموں کے نیچے زمین جلنے لگی۔ یوسف کو لگا جیسے ان کے کان پھٹ جائیں گے۔ عورت کے ہونٹ ہلے، خون دو ورنہ سب کو لے جاؤں گی۔ راشد نے خنجر بلند کیا، یہی وقت ہے۔ یوسف نے پوری طاقت سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، ان کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ زبان سے نکلتے رہے۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ ان کے لبوں سے نکلا، عورت اچانک ٹھٹک گئی، اس کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی، وہ پیچھے ہٹی اور اس کی چیخ فضا میں گونجی۔ راشد نے غصے سے خنجر زمین پر دے مارا، بند کرو یہ سب، یہ لفظ ہمارے بیچ دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ یوسف نے ہمت پکڑی اور بلند آواز سے قرآن کی آیات پڑھنے لگے، صحن میں گونج پھیل گئی۔ عورت نے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس کی چیخیں مزید بڑھ گئیں، پیپل کے درخت کی شاخیں زور زور سے ٹوٹنے لگی۔ بس کرو بس کرو، وہ چلائی۔ راشد بے چین ہو گیا، دادی یہ الفاظ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم طاقتور ہو، اس آدمی کو ختم کرو۔ مگر عورت مسلسل پیچھے ہٹ رہی تھی، اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے ابھر آئے تھے۔ راشد نے اچانک یوسف کو چھوڑا اور اپنے ہی ہاتھ کو خنجر سے کاٹ دیا، خون زمین پر ٹپکنے لگا۔ یہ لو دادی، یہ میرا خون ہے، اسے لو اور طاقت پکڑو۔ عورت نے خون کی بوندوں کو جذب کر لیا،
اس کا جسم لرزنے لگا اور آنکھوں میں سرخی مزید بڑھ گئی۔ یوسف نے یہ منظر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ پاگل ہے، یہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، یوسف نے کہا۔ زمین ہلنے لگی، حویلی کی دیواروں سے اینٹیں گرنے لگیں۔ عورت نے ایک چیخ کے ساتھ دونوں بازو آسمان کی طرف پھیلائے۔ اب وہ مزید بڑی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ یوسف کو لگا جیسے پورا محلہ اس چیخ سے لرز گیا ہو۔ قریب کے گھروں سے لوگ گھبرا کر باہر نکل آئے۔ کچھ نے کہا کہ حویلی کی چھت سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ یوسف زمین پر گر پڑے۔ یا اللہ، یہ آزمائش مجھ پر کیوں آئی؟ مجھے بچا لے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کے لبوں پر سورہ یاسین کے الفاظ آ گئے۔ وہ پوری شدت سے پڑھنے لگے۔ راشد پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے۔ یہ آوازیں اس کے سامنے کمزور ہیں۔ لیکن جیسے ہی یوسف نے آخری آیت مکمل کی، عورت اچانک رک گئی۔ اس کا جسم لرزنے لگا۔ اس کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ عورت نے چیخ کر کہا، راشد، تم نے مجھے قید کر دیا ہے، آزاد نہیں کیا۔ راشد چونک گیا۔ کیا؟ میں نے تو تمہیں زندہ کیا ہے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، میرا سکون قرآن کی تلاوت میں ہے، تمہارے خون میں نہیں۔ تم نے مجھے مزید درد دیا ہے۔ یوسف حیرت سے کانپنے لگے۔ یا اللہ، یہ روح خود سکون چاہتی ہے۔ عورت کی چیخ کے ساتھ زمین پھٹ گئی۔ پیپل کے درخت کی جڑ سے ایک شعلہ بھڑکا۔ راشد کی چیخ سنائی دی اور وہ اچانک گڑھے میں جا گرا۔ یوسف نے دیکھا کہ زمین نے اسے نگل لیا۔ خنجر وہیں رہ گیا، مگر راشد کی آواز بند ہو گئی۔ عورت کا سایہ بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سکون مل رہا ہے، وہ مدھم آواز میں بولی، اور پھر وہ صحن کی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اچانک حویلی پر سکوت طاری ہو گیا۔ پیپل کے درخت کی شاخیں خاموش ہو گئیں۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یوسف زمین پر بیٹھے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال زندہ تھا۔ کیا واقعی وہ روح ختم ہو گئی ہے یا محض خاموش ہو کر دوبارہ کسی دن جاگے گی؟ حصہ ششم، خاموش گواہ۔ راشد کے زمین میں دھسنے اور عورت کے سائے کے مدھم ہونے کے بعد حویلی پر سکوت چھا گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جیسے کسی نے لمبے عرصے کے بعد سانس لیا ہو، مگر یوسف کے دل میں عجیب سا خالی پن تھا۔ یوسف زمین پر گرے ہوئے تھے، ان کے کپڑے مٹی اور پسینے سے تر ہو گئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بس کلمہ دہرا رہے تھے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے یہ سب ایک خواب تھا، لیکن صحن میں پڑا خنجر اور ٹوٹی ہوئی زمین حقیقت کا ثبوت تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھے، دیوار کا سہارا لیا اور لمبے سانس لینے لگے۔ ان کے دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ شور شرابے کے باعث گاؤں کے چند لوگ حویلی کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ یوسف صاحب، کیا ہوا؟ اندر آگ لگی تھی؟ یوسف نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور خوف جھلک رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک حادثہ تھا، سب ٹھیک ہے۔ لوگوں نے شک بھری نظروں سے صحن کی طرف دیکھا، جہاں زمین جلنے کے نشانات تھے اور پیپل کے درخت کی شاخیں ٹوٹی پڑی تھیں، مگر یوسف کے بوڑھے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ سب خاموشی سے واپس چلے گئے۔ رات گزری تو حویلی میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، لیکن یہ خاموشی پرسکون تھی یا مزید خوفناک، یوسف فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ خالی کمروں کے دروازے بند کرتے، چراغ جلاتے اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے۔ ان کے کان اب بھی ذرا سی چاپ پر چونک جاتے۔ کیا واقعی وہ ختم ہو گئی ہے یا بس میری نظر سے اوجھل ہے؟ یہ سوال انہیں پریشان کرتا رہا۔ چند دن گزرے، یوسف نے محسوس کیا کہ وہ راتوں کو خواب دیکھنے لگے ہیں۔ خواب میں راشد دکھائی دیتا، جو مٹی میں دفن ہے مگر آنکھیں کھلی ہیں۔ وہ چیختا ہے، میں ختم نہیں ہوا۔ کبھی عورت کا سایہ نظر آتا، جو مدھم آواز میں دہراتی، مجھے سکون مل گیا مگر چھاؤں باقی ہے۔ یوسف گھبرا کر جاگ جاتے، پسینہ ان کے جسم کو بھگو دیتا۔ انہوں نے حویلی کے ہر کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کروا دی۔ قاری صاحب روز آ کر پڑھتے اور آیات کی روشنی سے کمروں میں سکون پھیل جاتا۔ یوسف خود بھی ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ یہ سکون شاید وقتی ہے۔ ایک دن یوسف نے فیصلہ کیا کہ پیپل کے درخت کو کٹوا دیا جائے۔ مزدور آئے اور تیز کلہاڑیوں سے شاخیں کاٹنے لگے۔ جیسے ہی پہلی بڑی شاخ گری، عجیب سی آواز صحن میں گونجی، جیسے کسی نے درد سے کر رہا ہو۔ مزدوروں نے خوف سے کام چھوڑ دیا۔ یوسف نے ہمت کر کے کہا، ڈرو مت، بس کاٹ دو۔ شام تک درخت کی بڑی شاخیں کٹ گئیں، صرف جڑ باقی رہ گئی، لیکن یوسف کے دل میں کانٹا چبھ رہا تھا۔ کیا یہ درخت صرف لکڑی کا ڈھانچہ تھا یا اس میں کچھ اور بھی دفن تھا؟ کچھ ہفتے گزرے، یوسف کی طبیعت کمزور ہونے لگی۔ وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑے رہتے۔ ایک رات انہوں نے محسوس کیا کہ کمرے کی کھڑکی کے باہر پھر سایہ کھڑا ہے۔ وہی عورت، سفید لباس میں، مگر اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ نرم آواز میں بولی، میں جا رہی ہوں مگر تم میری کہانی کے آخری گواہ ہو۔ یہ حویلی اور یہ درخت تمہارے بعد بھی باقی رہیں گے اور چھاؤں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یوسف کے لبوں پر کلمہ آیا،
انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ یوسف اپنے کمرے میں خاموش لیٹے ہیں، چہرے پر سکون ہے، جیسے نیند میں چلے گئے ہوں۔ تسبیح ان کے ہاتھوں میں جمی ہوئی تھی۔ ان کے جنازے کے بعد حویلی پھر خالی ہو گئی۔ لوگ درخت کی جڑ کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ آہستہ آہستہ یہ حویلی پھر ایک بھوتیا مقام کے طور پر مشہور ہو گئی۔ رات کو گزرنے والے راہگیر اکثر کہتے کہ وہاں ہلکی سی چاپ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی اندر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اختتام یا آغاز؟ چھاؤں ختم ہو گئی تھی یا شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔